ناظرین اکرام السلام علیکم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کتنا خوبصورت نعرہ ہے، یہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ مقصد اور پیغام کو اس سے زیادہ خوبصورت اور مختصر انداز میں پیش ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تحریک پاکستان اس نعرے کی گونج میں شروع ہوئی، اسی نعرے کی گونج میں آگے بڑھی اور اسی گونج پر ختم ہوئی۔ عملی طور پر اس نعرے کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ ایک ایسا وطن جہاں صرف اللہ کی بندگی ہوگی۔ مطلب تھا ایک آزاد اور خوبصورت وطن، ترقی کی راہوں پر دوڑتا ہوا ایک وطن جہاں عدل کا راج ہوگا، جہاں کوئی کسی پر ظلم نہ کرے گا، جہاں ہر شخص خوشحال ہوگا، جہاں غریب کو روزگار کی صورت میں اس کے گھر پر روٹی مہیا کی جائے گی، جہاں مریض کو اس کے گھر کے دروازے پر صحت کی سہولتیں میسر کی جائیں گی، جہاں ہر فرد کو تعلیم کی بہترین سہولتیں میسر ہوں گی، صنعت، زراعت اور معیشت کو بام عروج تک پہنچایا جائے گا۔ کتنے حسین خواب تھے جو مسلمانوں نے 1947 سے پہلے دیکھے تھے، لیکن کیا ہوا؟ کتنی بھیانک تعبیر ملی ان خوابوں کو، کتنی دردناک دستاں ہیں جو آزادی کے بعد اسی وطن پر بیتی۔ انگریز کے جانے کے بعد مقامی انگریز نے اس وطن کی حاکمیت اور خزانوں پر قبضہ کر لیا اور آزادی سے جیسا چاہا اس ملک کو چلاتے رہے اور لوٹ لوٹ کر کھاتے رہے۔ لٹیروں نے دیمک کی طرح وطن کے وجود کو چاٹ چاٹ کر کھوکھلا کر دیا۔ سب حکمرانوں نے اپنی جگہ پر اس دھرتی کو چرکے لگائے۔ ان کا مال دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا رہا، لیکن ملک کی ترقی کا پہیہ جام رہا۔ نتیجتاً صنعت کار دوسرے ملکوں کو ہجرت کر گئے، سرمایہ کاروں نے پاکستان کو الوداع کہہ دیا۔ وہ قومیں جن کے نمائندے ہماری صنعت و حرفت کا جائزہ لینے یہاں آتے تھے، وہ ترقی کے منازل طے کر کے بام عروج تک پہنچ گئیں، لیکن پاکستان تنزلی کے راستے پر جا گرا اور دوبارہ اٹھ نہ سکا۔ بعد میں جو بھی حکمران آیا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے پوری آزادی سے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم رکھا۔ کسی نے بھی صحت اور تعلیم کو اول ترجیحات میں شامل نہ کیا۔ ملک خربوں ڈالر کے قرضوں کے چنگل میں پھنس چکا ہے، جس سے کبھی بھی چھٹکارا حاصل نہ ہو سکے۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ یہ مصنوعی چراغاں اور روشنیاں اس اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتی۔ روشنی اس وقت ہوگی جب لیڈروں کے دلوں میں وطن کی حقیقی محبت کے چراغ روشن ہوں گے، جب ہر حکمران 100% قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں پر عمل کرے گا۔ ہر انسان کو اپنی بات کہنے اور خیالات کا اظہار کرنے کا حق ہوتا ہے، لیکن انٹرنیٹ کے بعد سے پوری دنیا میں کوئی بھی شخص کہیں بھی بیٹھا ہوا اپنی رائے سوشل میڈیا کے ذریعے دے سکتا ہے۔ یہ ایک مثبت پہلو ہے، مگر شر پسند اور جرائم پیشہ افراد مختلف شکلوں میں اس سہولت کا بڑے پیمانے پر ناجائز استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح کی منفی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ترقی یافتہ ملکوں میں خصوصی قانون سازی اور اقدامات کیے جاتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں بھی سائبر کرائمز پر قابو پانے کے لیے کی جانے والی قانون سازی قابل ستائش ہے۔ عوام کو بھی اظہار رائے کرتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے اس عمل سے کسی کی دل آزاری نہ ہو اور کوئی بھی رائے وجہ جانے بغیر نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح عوام احتساب کے عمل کو بدستور جاری رکھنے کے خواہاں ہیں۔ بڑوں کے احتساب سے کرپشن سے پاک معاشرہ قائم ہوگا، خاص کی اجارہ خختم ہوگی، عوام و ناس کا راج ہوگا جو کہ ملک و قوم کی ترقی کے ضامن ہوگا۔ لہٰذا ملک و قوم کے وسیع تر مفاد کی خاطر تمام سیاستدانوں کو تمام تر ذاتی اختلافات و مفادات کو رد کرتے ہوئے ایک پیج پر آ کر ملک و قوم کے بہتر مستقبل کے لیے اپنا اپنا تاریخ ساز کردار ادا کرنا چاہیے۔ زندگی کا تجربہ اور کتابوں کا مطالعہ اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے کہ جب تک قومی سطح کے احتسابی ادارے نہایت مضبوط اور آزاد نہ ہوں، صحیح معنوں میں نہ احتساب ہو سکتا ہے اور نہ کرپشن کو لگام دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ احتسابی اداروں کو آئین میں قوت، آزادی اور سیکیورٹی مہیا کرنے کے علاوہ ان کے سربراہان کی تقرری کا طریقہ کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ حکومت کو اپنے وفادار مقرر کرنے کا موقع نہ ملے، اور ان اداروں میں تمام تقرریاں ملکی سطح پر میرٹ کو بنیاد بنا کر کی جائے۔ میرٹ سے مراد صرف قابلیت ہی نہیں بلکہ دیانت اور کردار ان تقرریوں کی بنیادی ستون ہونے چاہیے۔ وما علینا